اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، آیات کی صورت میں، اس پر صبح ایمان لے آؤ، صبح اس پر ایمان لانے کا اقرار کرو اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے کہ وہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اور اے نبی، ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ وہ بہت وسیع النظر ہے، بہت بڑی بصیرت والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ناظرین، یہ آیات ہیں سورہ آل عمران کے 8ویں رکوع کی۔ اس سے پہلے بھی اہل کتاب کا ذکر تھا، خاص طور پر یہود اور نصارہ کا، کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد ہونے کے دعوے کے باوجود ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے ہی آنے والے ایک پیغمبر کو جو صرف امیوں میں یعنی عربوں میں پیدا ہوا تھا، اس کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور یہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے یہ کہتا تھا، اپنے ماننے والوں سے یہ کہتے تھے کہ ایسا کرو، صبح جاؤ مسلمانوں کے پاس جو مومن ہیں ان کے سامنے جا کے اقرار کرو کہ ہم بھی اسی دین کے ماننے والے ہیں اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور شام کو انکار کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اب ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اور دوسری بات جو یہ اپنے فالوورز کو کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے علاوہ یعنی اپنے مولویوں اور پیروں کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور کو قبول نہ کرو، کسی اور کی بات نہ مانو۔ اور اے نبی، ان سے یہ کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے،
اور یہ وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلے تم کو دی گئی تھی، تم سے پہلے جن انسانوں کی نسلوں کو دی گئی تھی، جس سے پہلے پیغمبروں کو دی گئی تھی، اب یہ تم سے واپس لے لی گئی ہے اور امی نبی کے اوپر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے اس بات کی صفائی صاف ہو جائے کہ تم کتنے دینداری کے دعوے میں کتنے سچے ہو، تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ دھوکہ، فریب اور مکاری کرتے ہو، حالانکہ تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر تم سے اس ہدایت کو واپس لے کر دوسرے نبی کے اوپر ہم نے اتارا ہے، تاکہ ایک تو یہ کہ تمہاری سچائی کا پول کھل جائے، اور دوسری یہ بات کہ تمہارے اوپر پوری طرح سے حق واضح ہو جائے اور حجت تمام ہو جائے کہ تم نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا فضل اور کرم کسی قوم یا قبیلے یا کسی کی نسل سے جو ہے وہ منسلک نہیں ہے، بلکہ اللہ اختیار والا ہے، طاقت والا ہے، اور وہ بصیرت والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس کی نگاہ بہت بلند اور بالا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے، اور اس نے آخری نبی کی صورت میں انسانیت کے لیے اپنے پیغام کے ساتھ آخری نبی کو منتخب کیا ہے، اور اس طرح سے دنیا کے لیے روشنی اور دنیا کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور اہل کتاب کے اوپر حجت تمام کی ہے، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے جو ہے یہ منصب چھینا گیا، اور چھینا اس لیے گیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کیا، اپنے علماء اور اپنے پیروں کو فالو کیا، اور ان کو معاوضے دیے، اور انہوں نے دین کی جو دکانیں بنائی ہوئی تھی تم اس کے اوپر چلتے رہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ اس کو مال اور دولت کا انبار بھی اس کے حوالے کر دیں تو وہ پورا آپ کو واپس کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اس کو اگر ایک دمڑی ایک دینار بھی اس کے اوپر بھروسہ کریں تو وہ اس کو ادا نہ کرے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں۔ ان کی اس اخلاقی بدحالی کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہود کے بارے میں، امیوں کے بارے میں، یہودیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں اللہ ان پر کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کیا ہے، اللہ کے ساتھ سرکشی کی ہے، اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد پھیلایا ہے، اور انسانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، دین کو بیچا ہے، اللہ کی آیتوں، تو آخر کیوں اللہ ان سے حساب نہ لے گا؟ اسی طرح آج یہ مسلمان امت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم تو امت محمدیہ کے افراد ہیں، ہمارے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا،
ہم اور ہمارے جو پیروں اور مولویوں کو یہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، یہ ہماری مشکلیں آسان کریں گے، اور ہم چونکہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں اس لیے ہم کو جنت میں داخلہ تو پکا ہے۔ اللہ اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ اللہ کی بخشش کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں، ورنہ اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ، کیا آپ بھی؟ کہا ہاں میرا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہی مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔